رمضان المبارک کے مقدس اور محترم مہینے کے اندر گزشتہ دنوں میں یہودیوں نے مسجد اقصی کے اوپر حملہ کیا، جس کی وجہ سے کافی تعداد میں نمازی شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے اور مسجد اقصی کی توہین بھی علیحدہ ہوئی۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے یہ جو مسجد اقصی ہے، ہمارے اکثر نوجوانوں کو اس کے فضائل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد اقصی کی شان کیا ہے۔ یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں کی طرف جو انسان سفر کرتا ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ پہلی مسجد حرام اور دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی، یعنی کہ جو انسان ان 3 مسجدوں کی طرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ضرور بے ضرور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے اس روئے زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر سب سے پہلے اللہ پاک نے مسجد حرام کو قائم فرمایا تھا اور دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے مسجد اقصی کو بنایا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں کے لیے کوئی کعبہ مقرر نہیں کیا گیا تھا تو مسلمان 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر بعد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیت اللہ کو مسلمانوں کے لیے کعبہ مقرر کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے جہاں پر مسجد اقصی قائم ہے، اللہ پاک نے اس جگہ کو برکت والا بنا دی ہے۔ اللہ پاک فرماتی ہیں 15ویں سپارے کے اندر، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں رکھ دی ہیں تاکہ دیکھنے والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو جب آپ کے لیے براق لایا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سفر کی ابتدا ہوئی اپنا مدینہ منورہ سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلی آپ کی منزل تھی وہ مسجد اقصی ہی تھی۔ اللہ کے حضور فرماتی ہیں کہ جب میں مسجد اقصی کے اندر گیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے۔ ایک پیالے کے اندر تو دودھ تھا اور دوسرے پیالے کے اندر شراب تھی، اور مجھے اختیار دیا گیا کہ آپ ان میں سے جس کو پسند کرنا چاہیں پسند کر لیں۔ اللہ کے حضور فرماتے ہیں میں نے دودھ کو پسند کیا۔ حضرت جبرائیل فرمانے لگے، اللہ کے حبیب آپ نے برکت والی چیز کو اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اگر آپ شراب کو پسند کرتے تو یقیناً آپ کی جو امت ہے وہ بھٹک جاتی۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے یہ مسجد اقصی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء کو جمع فرمایا، اور یہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جب میدان حشر قائم ہوگا تو وہ اسی مسجد اقصی جہاں پر واقع ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی میدان حشر کو قائم فرمائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب مسجد اقصی کو بنا رہے تھے تو انہوں نے 3 دعائیں کی تھیں کہ یا اللہ، پہلی دعا تو یہ کی تھی کہ یا اللہ جو میرے فیصلے ہیں وہ تیرے فیصلوں کے مطابق ہوں، اور دوسری انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ جس طرح کی آپ مجھے حکومت دے رہے ہیں اس طرح کی آپ کسی اور کو حکومت نہ دیجیے گا، اور تیسری انہوں نے دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ جو انسان مسجد اقصی کو دیکھے تو آپ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی 2 تو دعائیں آپ کی قبول فرما لیں، اور جو تیسری دعا ہے کہ جو انسان مسجد اقصی کے لیے سفر کرے تو آپ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں، جس طرح کہ بچہ پاک صاف ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حضرت داؤد کی یہ بھی اللہ نے دعا قبول کی ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے یہ جو مسجد اقصی ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نے صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنا دجال ہے وہ 4 جگہ پر داخل نہیں ہو سکے گا، اپنا کعبہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور نمبر 3 مسجد اقصی، اور نمبر 3 طور۔ یہ جو 4 مقامات ہیں ان کے اوپر جو دجال ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ نے صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا
کہ جو مسلمان ہیں وہ اس مسجد اقصی کو فتح کروائیں گے یہودیوں کے قبضے سے، اور جب یہ وقت تم دیکھو تو پھر سمجھ لینا کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت اگر کوئی انسان اپنے لیے خوش بخت بننا چاہے، وہ خوش نصیب بننا چاہے، تو وہ مسجد اقصی کی ضرور زیارت کرے، اور جس انسان نے فتنوں کے زمانے کے اندر مسجد اقصی کی زیارت کی تو اس سے بڑا اور کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا، تو اس وقت جو یہودی ہوں گے مسلمان چن چن کر ان یہودیوں کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا تو وہ درخت بول کر کہے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آپ اس کو قتل کریں۔ چنانچہ مسلمان کیا کریں گے؟ اس یہودی کو قتل کر دیں گے۔ تو محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فضائل ہیں مسجد اقصی کی، جو کہ جن کی وقت یہاں پر مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ بہرحال یہ جتنا ہو سکتا ہے مسجد اقصی کو ہم دل و جان سے زیادہ ہمیں محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بڑی بابرکت جگہ ہے اور وہ بابرکت شہر میں وہ قائم ہے۔ اور جتنا ہو سکتا ہے محترم ناظرین کرام، ہمارے اکثر نوجوانوں کو مسجد اقصی کی فضیلت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ جو ہماری نسل نو ہے ان کو بھی پتہ چلے کہ مسجد اقصی کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ کیا ہے۔